السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم اسلامیات کے اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ سبق کا نام ہے اتحاد ملی۔ اتحاد ملی سے مراد قوم کا عقیدہ اور نظریے کی بنیاد پر ایک ہو جانا۔ ملت اور اسلامیہ ایک امت ہے، اس کے عقائد نظریات ایک ہیں، اس کے افراد دنیا کے کسی کونے میں رہتے ہوں آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بھائی سمجھتے ہیں۔ عقائد نظریات کے لحاظ سے اتحاد، ہمارا خالق اور مالک ایک ہے، مسلمان ایک رسول کے بتائے ہوئے طریقوں ہی کو اپنے لیے راہ نجات سمجھتے ہیں۔ ہماری ہدایت رہنمائی کا بنیادی سر چشمہ بھی ایک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن حکیم، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے، حساب کتاب منعقد ہونے، سزا اور جزا کے متعلق بھی ہم سب کا عقیدہ نظریہ ایک ہے۔ اس نظریہ یگانگت نے ہمیں اتحاد ملی کے ایک مضبوط رشتے سے منسلک کر دیا ہے۔ عبادت کے لحاظ سے اتحاد، اسلام نے بندگی عبادت کے لحاظ کے جو طریقے مقرر کیے ہیں وہ ہمارے لیے اتحاد ملی کے رشتے کو اور مضبوط بنا دیتے ہیں۔ ہمارے سب سے اہم اور بنیادی عبادت نماز ہے۔ دنیا کے ہر خطے میں لوگ اسے ایک ہی طرح سے ادا کرتے ہیں۔ نماز دن میں 5 مرتبہ اتحاد ملی کے سبق کو ہمارے ذہن میں تازہ کرتی ہے۔ اس کے اوقات ایک ہیں، اذان بھی ایک ہے۔ یہ عبادت دنیا بھر کے مسلمان ایک ہی مرکز خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا کرتے ہیں۔ بغیر کسی امتیاز کے سب لوگ کندھے سے کندھا ملا کر ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ امام کی رہنمائی میں سب ایک ہی قیام کرتے ہیں اور ایک ہی رکوع سجود کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ہمارے اتحاد ملی کا ذریعہ بھی ہے اور اسے مضبوط بنانے کا وسیلہ بھی ہے۔ روزے میں بھی اتحاد ملی کو مضبوط اور مستحکم کرتے ہیں۔ بھوک پیاس کا ذاتی تجربہ اور اپنے بھائیوں کی مدد کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ ماہ رمضان کے اختتام پر فطرانہ ملت کے تمام افراد کے عید کی خوشیوں میں شامل ہونے کا وسیلہ بنتا ہے۔ حج تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک میدان میں اکٹھا کر کے ایک بین الاقوامی اتحاد ملی کا سبق دیتا ہے۔ نماز جمعہ ہفتے میں ایک دن محلے کے مسلمانوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ملی اتحاد کا سبق دیتی ہے۔ نماز عید سال میں 2 مرتبہ پورے شہر کے مسلمانوں کو شہر سے باہر ایک میدان میں جمع کر دیتی ہے۔ غرض ہم اپنی اسلامی عبادات کو جس پہلو سے بھی دیکھیں، ملی اتحاد کا فروغ ان کو ایک اہم اس میں ایک مقصد جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ معاشرتی زندگی کے اصول اور قوانین کی یکسانیت، مسلمانوں کی معاشرتی زندگی میں بھی یکسانیت پائی جاتی ہے۔ یہ ہمارے ملی اتحاد کا عظیم و شان مظہر ہے۔ شادی بیاہ، جنازہ، تجہیز، تفقین، حقوق، فرائض، آداب و طوار، رہن سہن، میل جول، خاندانی نظام کے سلسلے میں ہمدردی اور تعاون کے لیے دین اسلام نے اصول و قوانین مقرر کیے ہیں۔ اسی طرح معاشرتی زندگی کے اصول اور قوانین، اصول و تعلقات کی یکسانیت اس بات کی شاہد ہے کہ ہماری تہذیب اور ثقافت ایک ہے۔ عملی زندگی کے دوسرے تمام اعمال میں یکسانیت، مسلمان کا بھلائی اور برائی کا معیار ایک ہے، ان کے سیاسی اور اقتصادی نظام کے اصول ایک ہیں۔ اسلام نے چونکہ ہماری سوچ کا ایک یکساں انداز بنا دیا ہے، اس لیے تمام افعال اور کردار میں یکسانیت ہے۔ اس نے ہمارے ملی اتحاد کو نہایت مضبوط بنیاد پر قائم کر دیا ہے۔ قرآن کریم نے ہمیں واضح ہدایت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اگر مسلمانوں کے 2 گروہ میں آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کروا دیا کرو، اور حکم دیا ہے کہ اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی اور تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ قرآن میں باہمی ہمدردی کے بہت سے کام بیان کیے گئے۔ باہمی خیر خواہی کا اس حد تک جذبہ پیدا کیا گیا ہے کہ اگر خود کچھ نہ کر سکتے ہو تو دوسرے کو اپنے بھائی کی مدد کرنے کی ترغیب و توجہ بھی دلا دو۔ اگر اس کا بھی موقع نہ ملے تو ان کے لیے دعائے خیر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہم دعا کریں، ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کینہ اور عداوت نہ پیدا ہونے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، تم مسلمانوں کو باہمی رحم، محبت، شفقت کرنے میں جسم واحد کی طرح دیکھو گے۔ اگر اس کے کسی ایک عضو میں تکلیف ہو جائے تو بدن کے سارے اعضاء بخار اور بے خوابی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مسلمان ایک دوسرے کو اس طرح مضبوط کرتے ہیں جس طرح دیوار ایک دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واضح کرنے کے لیے ایک ہاتھ کی انگلی دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے داخل کر کے دکھایا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ خود اس پر ظلم کرتا ہے نہ کسی دوسرے کو اس پر ظلم کرنے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مدد میں لگا رہتا ہے، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق رکھنا حرام ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامتی میں ہوں۔ ہماری قومی ترقی خوشحالی کا دار و مدار ہمارے قومی اتحاد پر ہے، اس لیے ان اسلامی تعلیمات کو ذہن نشین کر لیں اور کسی ایسی بات یا نعرے کا ساتھ نہ دیں جو ملی اتحاد کو پارا پارا کرنے کا موجب بنے اور ہمیں گمراہ کر کے اپنے بھائیوں سے متنفر کر دے یا اپنے بھائیوں سے تعصب کی تعلیم دے۔ ہمارے دین کی تعلیم بھی یہی ہے کہ ہماری قوت کا راز بھی یہی ہے۔ عزیز طلبہ، اس کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، قائد نظریات میں یگانگت ملی اتحاد کی مضبوط بنیاد ہے، وضاحت کریں۔ یہ پہلا پیراگراف اور دوسرا پیراگراف، یہاں تک یہ لوگ نمبر 1 بن جائے گا آپ کا، اور دوسرا سوال جو ہے وہ عبادت کے لحاظ سے یہ دوسرا پیراگراف بن جائے گا آپ کا، اور تیسرا لونگ جو ہے آپ کا معاشرتی زندگی کے اصول کے قوانین، یہ تیسرا لونگ یہاں سے لے کر اور اگلے پیج تک جہاں تک یہ پیراگراف ختم ہو رہا ہے یہاں تک ہو جائے گا، اور چوتھا لونگ جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکام، یہاں سے شروع ہوتا ہے اور آپ کا اور ان کے لیے دعائے خیر ہی کر دو یہاں تک، اور پانچواں سوال جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، یہاں سے شروع ہوتا ہے اور اگلے پیج کا جو پیراگراف ہے ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامتی میں رہے یہاں تک ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کی خالی جگہ کی طرف۔ پہلی خالی جگہ میں آ جائے گا حرام، دوسری میں ہاتھ، تیسرے میں بھائی، چوتھی میں صلح اور پانچویں میں کمزور۔ عزیز طلبہ، اگلے ٹاپک کے ساتھ پھر ملتے ہیں، اس وقت کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔